السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وادی رضا کی کو ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت لکھا علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ کلک رضا ہے خنجر خونخوار برقوار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس مبارک 2 روز قبل آپ نے اپنے سر کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا اور مشاہدہ فرمایا، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے پوری دنیا سنیت مالا مال ہوئی۔ اللہ ہم سب کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان امت مسلمہ پر تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت 10 شوال 1272 ہجری کو بریلی شریف محلہ جہسولی میں تشریف لائے، اور آپ نے آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار قطب زماں حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ نقی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ حاصل کی، اور 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر بڑی پرمغز علماء اور دانشوران کی موجودگی میں تقریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحب کی شرح درایت النحب تحریر فرمائی، اور 13 سال 4 ماہ کچھ دنوں میں آپ نے مروجہ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی، اور اسی دن سب سے پہلے جس دن فارغ ہوئے تھے رضاعت کا مسئلہ اور رضاعت کا فتویٰ تحریر فرمایا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اسی دن مسند افتاء پر بیٹھے اور علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے کہ لوگ انگشت بدندہ رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی صرف فتاوی رضویہ آپ پڑھ لیجئے تو یقین جانیے آپ فتاوی رضویہ کے اندر تحقیق و تدقیق کے وہ موتی بکھیرے ہیں آپ نے، کہ ایک قاری جب آپ کی تحقیق و تدقیق کے سمندر میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ہمیں اس سمندر کا کنارہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ تحقیق و تدقیق کے دریا بہائے ہیں امام عشق و محبت نے۔ ہر مسئلے پر آپ نے شافی و کافی اور تشفی بخش جواب دیا۔ آج بھی غیر لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے فتاوی سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور ہمارے ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ نہیں جو اپنے لوگ بولے ہم تو عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی غیر بھی دے، دشمن بھی دے۔ اور آپ دیکھیے امام عشق و محبت کیسے معیار سنیت ہیں، سنیت کی کسوٹی کیسے ہیں۔ اہل حرم کہتے ہیں جب کوئی ہمارے پاس ہندوستان سے آتا ہے تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام لیتے ہیں۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے چہرہ مرجھا جاتا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں ہوا من اہل البدع، یہ گمراہ ہے اور خود گمراہ گر بھی ہے، گمراہوں میں سے ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہ مسلک کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہتے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ سنیت کا علامتی نشان ہے۔ سنی کہلانے والے بہت ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی امتیاز چاہیے، کوئی پہچان چاہیے، اور وہ پہچان اللہ نے ہمیں
اپنے حبیب کے صدقے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی صورت میں عطا فرمائیے۔ چاہے وہ عصری علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، ہر علم پر آپ نے دریا بہائے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جرمن جانے والے پروفیسر حاکم علی، سید سلیمان اشرف بہاری جو دینیات کے پروفیسر ہیں اور سنیوں کے بہترین عالم ہیں، ان کے کہنے پر وہ بریلی آئے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے سلجھا سکتے ہیں میری اس گتھی کو، میں جرمن جانا چاہتا ہوں۔ کہا جائیے تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے وضو فرماتے فرماتے ان کے مثلث کے زاویوں کو، ان کے اس مسئلے کو حل فرما دیا، اور وہ آپ کے علم کے معترف ہوئے، اور ایسے معترف ہوئے کہ داڑھی بھی رکھ لی اور بعد میں نمازی بھی بن گئے۔ یہ سید سرکار اعلیٰ حضرت۔ جب ناموس رسالت کی بات آئی تو ناموس رسالت کی حفاظت کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے رب نے اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت فرمائی۔ پڑھیے سورہ تبت یدا، پڑھیے آیت قرآن کی، قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اعلیٰ حضرت سے تو سوال ہوا تھا بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت سے حرم شریف میں کہ بتائیے حضور کے علم غیب پر کیا دلائل ہیں آپ کے پاس۔ 8.5 گھنٹے کی مدت میں اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی فصیح زبان میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ دے کر کے امت مسلمہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ حضور کے علم غیب پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کون سا ایسا مسئلہ ہے حضور کے بارے میں جو ہم درود تاج پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں فتویٰ آیا؟ دافع البلا حضور کو کہنا کیسا ہے، دافع المرض کیسا کہنا کیسا ہے؟ ہمارا عشق یہ کہتا ہے حضور ہمارے دنیا میں بھی مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں اور اخروی مصیبتوں کو بھی دور فرمانے والے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ایک پوری کتاب اس فتوے کے جواب میں لکھی، اور وہ کتاب ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، اور لکھ کر کے بتایا کہ حضور دافع البلا ہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ایک سوال ہوا حضور اعلیٰ حضرت سے فتاویٰ رشیدیہ کے حوالے سے، رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے معاذ اللہ۔ لکھا، اس نے پیش کی اپنے دلائل، لیکن امام عشق و محبت نے جب اس فتوے کو تحریر فرمایا تو کمال کر دیا۔ 4 وجوہ سے آپ نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں بدن بھی گندا ہوگا، کپڑے بھی گندے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں بے پردگی ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استنزہ البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد پوچھ لیتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کسی نے مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے لکھا تھا تنویر القندیل فی اوصاف المندیل، کہ وضو کرنے کے بعد شدت کے ساتھ اعضائے وضو کو نہ پوچھو بلکہ تھوڑی نمی باقی رہنے دو۔ آپ نے شافی اور وافی جواب دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جب نیوٹن نے اپنے افواہات اور خرافات قوم کے سامنے پیش کی تو اس کے فلسفے کی دھجیاں بکھیر دی۔ آپ نے 2 کتابیں لکھی، فوز مبین در رد حرکت زمین، نزول آیت فرقان بسکون زمین آسمان۔ کہاں کہاں اعلیٰ حضرت کو دیکھو گے، ہمہ جہت شخصیت ہیں میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ آج دیکھیے ہر طرف عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ کے چراغ، محبت مصطفیٰ کے چراغ، عشق مصطفیٰ کے چراغ اگر ہمارے سینوں میں اگر کسی نے جلائے ہیں تو وہ امام عشق و محبت نے جلائے ہیں۔ آپ نے یہ تعلیم دی ہے
لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے بہت لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، سمجھیے، جتنا انہوں نے لکھ دیا ہے اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پڑھ کر کے اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا فضل خاص فرمائے گا اور اس کے نام کو بھی روشن فرما دے گا۔ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کر کے دکھلا دو۔ ہدائی کے بخشش پڑھ کر کے اگر کوئی سمجھ لے تو اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو جائیں گے۔ میرے امام نے نعت بھی پڑھی ہے تو دنیا کے ٹکے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرے امام نے، ایک دنیا دار نے کہا تھا ہماری تعریف کرو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کرو مدح علی دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نانی۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ سچائی پر قائم رہو، دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنے قلب و جگر میں سنبھالو۔ یہی نجات کا راستہ ہے، اور یہی میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ میں ہر ہفتے جو ہے کچھ مسائل شرعیہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ آیا تھا اس بار بھی کہ حضرت پلاسٹک کے برتن میں اگر کوئی پیشاب کر دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور دونوں ایک ہی طرح کے سوالات تھے۔ کسی صاحب نے پوچھا تھا اگر پلاسٹک کا برتن گندا ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر برتن ایسا ہے کہ جس میں نقش و نگار ہیں، اس میں جھریاں ہیں، یا اس میں کچھ نشانات ہیں جس میں نجاست غلیظہ جو ہے قائم رہ سکتی ہے، تو اس برتن کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ نقش و نگار والا برتن ہے تو اس کو پانی سے دھویا جائے، اور دھونے کے بعد اس کو سکھایا جائے۔ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اگر ہاتھ رکھیں اس پر تو تری ہمارے ہاتھ پر نہ لگے، اس طریقے سے پانی نہ ٹپکے، اور اسی طریقے سے ہم 3 بار کریں تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ برتن ایسا ہے جس میں نقش و نگار نہیں ہے تو وہ برتن 3 بار دھونے سے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔